آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خاتون جس کو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم سے نکاح کرنے سے پہلے حضرت جبریل امین علیہ السلام 3 دن تک ریشمی کپڑے میں تمہاری صورت لپیٹ کے لا کے مجھے دکھاتے رہے اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عائشہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پاک باز خاتون سے فرمایا عائشہ یہ جبریل کھڑے ہیں اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شانیں عطا فرمائیں، اور سب سے بڑی شان یہ تھی کہ وہ رب کے حبیب کی محبوبہ تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود فرمایا، کہا فاطمہ تمہارے باپ کو عائشہ سے بڑھ کر کوئی بھی محبوب نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے انفرادی عظمتوں سے نوازا، انفرادی شانوں سے نوازا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خصوصیات عطا فرمائی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ کے فضائل تو ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں، ان کے فضائل تو درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑی عظمتوں سے شانوں سے نوازا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو اگر کسی دینی مسئلے میں اشکال ہوتا تھا تو وہ جا کے اپنا مسئلہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے حل کروایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ صحابہ کرام اپنے مسائل جا کے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حل کراتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین مدینے والے رسول سے لیا تھا، انہوں نے ڈائریکٹ حضور سے دین حاصل کیا تھا، فیض یاب ہوئیں۔ حضور سے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا انہوں نے امت میں تقسیم کیا ہزاروں کی تعداد میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ از آدم تا ایدم، از آدم تا ایدم یعنی جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کائنات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی عالمہ فاضلہ خاتون کوئی نہیں ہوئی۔ انفرادی علم اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، لوگ ان سے مسائل پوچھتے، لوگ ان سے بات کرتے، پھر علم تھا، اور علم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں تقوی کی توفیق عطا فرمائی تھی۔ صحبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی برکت سے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ خوبیاں جو تعلیم امت کے لیے، اور ہماری اس ماں کی وہ شانیں جن پر ان کی اولاد عمل کرے تو وہ اللہ کے قریب چلی جائے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب سخی خاتون تھی، 70,000 دینار میں نے ان کے ہاتھ میں دیکھے، سارے انہوں نے اللہ کے رستے میں خیرات کر دیے، لیکن جب میں نے ان کے اپنے کپڑے دیکھے تو ان کو پیوند لگے ہوئے تھے۔ 70,000 دینار خیرات کر رہی، اپنے کپڑوں کو پیوند لگے ہوئے۔ 1,00,000 دینار ان کے پاس تھا۔ ان کی خادمہ کہتی ہیں سارا ہی سیدہ عائشہ صدیقہ نے خیرات کر دیا۔ میں نے کہا اماں جی کو 1 دینار رکھ لیتی ہیں، آپ کا روزہ تھا، میں کچھ کھانا لے آتی ہیں، آپ کھا لیتی۔ تو فرمانے لگیں کہ پہلے یاد کراتی تو شاید میں رکھ لیتی، تو سب بانٹ دیا اللہ کے رستے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ اثار حضور سے سیکھا، امت کو سکھایا۔ فرماتی ہیں ہم کوئی مجبور تھے فاقے کرنے پر؟ حضور کے در دولت پر تو خدا کے فضل سے بڑی نعمتیں آتی تھیں، لیکن حضور ساری ہی رب کے رستے میں خیرات کر دیا کرتے تھے۔ ان کے اندر پھر اتنا اثار کا جذبہ پیدا ہوا، اتنا انہوں نے ساری زندگی اتنی خیرات کی، اتنا اثار کیا کہ گنبد خضرا کا وہ حجرہ نور جس میں حضور علیہ السلام کا وہ نورانی مزار ہے جس پر 70,000 فرشتے صبح درود و سلام پڑھتے ہیں، 70,000 شام کو پڑھتے ہیں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی ملکیت تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس میں حضور کی مقدس تدفین ہوئی، پھر میرے والد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی تدفین ہوئی، پھر ایک قبر کی جگہ باقی تھی میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی۔ لیکن قربانی کا جذبہ ایسا تھا، اثار کا جذبہ ایسا تھا کہ جناب عمر کو زخم لگا، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیج کے کہا کہ اماں جی سے پوچھو میرا بھی دل کرتا ہے
کہ میں حضور کے قدموں میں سیدنا صدیق اکبر کے پہلو میں لیٹ جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے جا کے کہا تو وہ رو پڑی، کہنے لگی کوئی اپنی قبر کی جگہ کسی کو نہیں دیتا، پر عمر سے کہنا جاؤ میں نے تمہارے لیے اثار کیا۔ اتنا جذبہ قربانی کا ان کی طبیعت میں پیدا ہوا، اور پردے کا یہ حال تھا۔ امت کی بیٹیوں کو انہوں نے با پردہ اور باوقار رہنے کا یہ انداز بتایا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور سید عالم علیہ السلام میرے حجرے میں تدفین ہوئی، حضور کا وصال ہوا، وہیں دفن ہوئے تو میں بغیر پردے کے جاتی تھی، حضور میرے شوہر ہیں۔ اور پھر جب وہاں جناب صدیق اکبر کی قبر مبارک بنی تو وہ میرے والد تھے، میں بغیر پردے کے جاتی تھی۔ اور جب وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بنی تو پھر میں نے پردہ کر کے جانا شروع کیا، اس لیے کہ عمر میرے لیے محرم نہیں تھے، میں پردہ کر کے جاتی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ امت کی بیٹیوں کو بتاتی ہیں کہ میں تو مزار پہ جاؤں تو پردہ کر کے جاتی ہوں، میں تو حضرت عمر کے مزار پہ جاؤں تو پردہ کر کے جاتی ہوں، اور تم بغیر پردے کے بازار چلی جاتی ہو، وہاں تم چلی جاتی ہو، سر عام چلی جاتی ہو۔ یہ معیار دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کی بیٹیوں کو۔ عبادت انہوں نے اس طرح کی، تقویٰ ان کا اس طرح کا تھا کہ آپ کے بھانجے فرماتے ہیں کہ ساری رات ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے، ساری رات ہی مصلی آباد رہتا تھا۔ پھر بھی ایک دفعہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا انہوں نے، یا رسول اللہ میری بخشش کی دعا کر دیں، میرے گناہوں کی معافی کی دعا کر دیں، یہ عاجزی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر دی، اے اللہ عائشہ کے ظاہری بھی معاف کر دے، باطنی بھی معاف کر دے، اگلے بھی معاف کر دے، پچھلے بھی معاف کر دے۔ اتنی خوش ہوئی کہ مسکراتے مسکراتے حضور کی گود میں آ گئی۔ صحیح ابن حبان میں موجود ہے کہ نبی پاک نے فرمایا عائشہ اس دعا پہ تو بڑی راضی ہوئی ہے نا؟ یا رسول اللہ میں بڑی راضی ہوئی ہوں۔ تو دیکھنا حضرت عائشہ صدیقہ کے صدقے امت پر کتنا کرم ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا تو بڑی راضی ہوئی ہے نا یہ دعا سن کے کہ اللہ اس کے ظاہری بھی معاف کر دے، باطنی بھی معاف کر دے، اگلے بھی معاف کر دے، پچھلے بھی معاف۔ حضور میں بڑی راضی ہوئی ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں یہ دعا اپنی ہر نماز میں اپنے ہر امتی کے لیے کیا کرتا ہوں۔ یہ ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ کے صدقے یہ دعا نصیب ہو رہی ہے۔ غریبوں کا بھلا کر رہی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ، اپنی اولاد کا بھلا کر رہی ہیں، امت کا بھلا کر رہی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت گرمی میں بھی عرفہ کے دن کا روزہ رکھا ہوا تھا، اپنے اوپر پانی چھڑک رہی تھی۔ تو کسی نے کہا ماں جس گرمی میں روزہ رکھنے کی اور نفلی روزہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ فرمانے لگی تمہیں پتہ ہے حضور نے فرمایا جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا اس کے سارے سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تھوڑی دشواری ہوئی تو کیا ہوا؟ اس کیفیت کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شانیں عطا فرمائیں، عظمتوں سے نوازا، ان کو اللہ نے بڑی بلندیوں سے نوازا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ بطور ناز کے فرمایا کرتی تھیں، کہتی تھی 10 خوبیاں لوگوں مجھے وہ ملی ہیں جو میرے علاوہ کسی حضور کی زوجہ کو نہیں ملی۔ سب کی الگ الگ خصوصیات ہیں نا، سب کی الگ الگ شانیں، انفرادیت ہے۔ فرماتی تھی 10 چیزیں مجھے ایسی ملی ہیں جو میرے علاوہ کسی کو نہیں ملی۔ اماں جی وہ کون سی؟ تو فرمانے لگی میرے علاوہ حضور نے کسی کنواری عورت سے نکاح نہیں کیا۔ پھر فرمانے لگی میرے علاوہ حضور کی کوئی بیوی ایسی نہیں، کوئی اہلیہ ایسی نہیں جس کا باپ بھی مہاجر ہو، جس کی ماں بھی مہاجر ہو۔ اور پھر فرمانے لگی لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھو، رب کریم نے میری برات اور میری پاک دامنی کا اعلان عرش سے جاری فرمایا ہے۔ عرش سے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں 18 آیتیں سورہ نور کی نازل ہوئی۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی میں ہی وہ خاتون ہوں کہ نکاح سے پہلی ریشمی کپڑے میں لپیٹ کے حضرت جبریل میری صورت لا کے حضور کو دکھایا کرتے۔ پھر فرمانے لگی میں ہی وہ عورت ہوں، میں ہی وہ حضور کی اہلیہ ہوں کہ جس برتن سے حضور غسل کرتے تھے مجھے بھی اسی سے غسل کرنے کا شرف حاصل ہو جاتا تھا۔ پھر فرماتی ہیں لوگوں یاد رکھو میں ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہوں کہ میں حضور کے سامنے سوئی رہتی تھی، حضور تہجد کی نماز پڑھتے رہتے تھے، گویا جو انوار و تجلیات تہجد کے وقت وہاں نازل ہوتے تھے مجھے بھی اس میں سے خیرات ملا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ میرا ہی مقام ہے کہ حضور میرے بستر میں ہوتے تھے اور حضور پر وہی نازل ہو جایا کرتی تھی۔ پھر ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی پاک
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ہی وہ مقام دیا کہ حضور کا نورانی وجود میری گود میں تھا جب نبی پاک نے وصال فرمایا. فرمانے لگی میں ہی وہ خوش نصیب ہوں کہ میری باری تھی جب میرے نبی پاک کا وصال ہوا. اور 10ویں نمبر پہ فرمانے لگی لوگوں میں ہی وہ خوش قسمت ہوں کہ جس کے حجرے میں رسول پاک علیہ السلام کو دفن کیا گیا. قیامت تک جس پر لوگ سلام بھیجیں گے جسے گنبد خضرا کہا جاتا ہے یہ وہی مقام ہے جو حجرہ عائشہ صدیقہ کہلایا کرتا تھا. اور کیا کمال بات ہے، کیا کمال بات. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگا نا وہ شدید علیل ہو گئے تو مجھے انہوں نے بھیجا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. حضرت عمر کو زخم لگا، امت غم زدہ ہے ساری. بھیجا، کہا سید عائشہ صدیقہ سے جا کے کہو کہ میں اپنے 2 دوستوں کے پاس لیٹنا چاہتا ہوں، حضور کی قبر نور کے پاس، سیدنا صدیق اکبر کے پاس میں لیٹنا چاہتا ہوں، میں وہ جگہ چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس اجازت طلب کرنے گیا تو وہ رو رہی تھی. جب میں نے ان سے کہا نا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ مانگتے ہیں یہاں لیٹنے کو تو وہ رو رہی تھیں. کہنے لگیں یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، قبر کی جگہ، قبر کی جگہ. یہاں تو برادریوں نے اپنے اپنے قبرستان بنا لی، یہاں تو لوگوں نے بڑے بڑے عجیب تکلفات پیدا کر لی. کہا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی پر میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں. حضرت عمر کو آ کے بتلایا تو جناب عمر کہنے لگے عبداللہ اس جگہ سے بڑھ کر کوئی متبرک جگہ میرے لیے ہو نہیں سکتی، یہ کمال ہو گیا، مجھے اجازت مل گئی. سیدنا فاروق اعظم راضی ہو گئے لیکن پھر بھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ حضرت عائشہ نے بہت بڑا احسار کیا، اپنی قبر کی جگہ ہی دے دی، قبر کی جگہ ہی. فرمانے لگے جب میرا جنازہ پڑھ لو نا تو سیدھے نہ لے جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر نور کے پاس دفن کرنے ایک دفعہ پھر سید عائشہ کے گھر کے باہر رکھنا اور کہنا اماں جی عمر حاضر ہے، دفن کی اجازت مانگتا ہے. اس لیے کہ اتنا بڑا احسار، وہ جگہ جہاں قیامت تک حضور پر درود و سلام پڑھا جائے گا تو اس کا فیض وہاں دفن ہونے والوں کو بھی ملے گا. وہ اتنی شانوں والی جگہ. کہا کہ کہنا کہ عمر حاضر ہے، اگر آپ اجازت دیتی ہیں تو وہاں دفن کرتے ہیں. کہتے ہیں دوبارہ لے جایا گیا جنازہ حضرت عائشہ کے دروازے پہ تو جناب عائشہ صدیقہ نے پھر فرمایا انہیں لے جاؤ دفن کر دو حضور کے حجرہ نور میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں. تو بھائی کھانے پینے پہننے سے لے کر ان لوگوں نے تو قبروں کی جگہوں تک ایک دوسرے کے لیے احسار کیا، قبروں کی جگہوں تک کے لیے احسار کیا. انہوں نے بڑا احسار کیا. ہم اگر تھوڑا سا احسار کریں، تھوڑا سا جس کو ایمرجنسی ہے اس کو موقع دے دیں، تھوڑا سا اپنے دل بڑے کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں سکون پیدا ہوگا، خود غرضی کا خاتمہ ہوگا، اپنائیت بڑھے گی، محبتوں کا فروغ ہوگا. اور حدیث پاک سنیے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے، حضور فرمانے لگے تمہارے رب نے جنت میں تمہارے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں، ایسی نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ تمہارے دل پر کبھی خیال بھی گزرا ہو کہ اللہ یہ چیزیں بھی دے گا، یہ والی چیزیں بھی تمہیں دے گا. اور حضور فرمانے لگے جنت میں تمہیں اتنا سا پلاٹ مل جائے نا جتنا کوڑا رکھنے کی جگہ ہوتی. درہ دیکھا نا آپ نے کوڑا، جتنی کوڑا رکھنے کی جگہ ہوتی اتنی کسی کو جنت میں جگہ مل گی نا، صرف اتنی. تو حضور فرماتے ہیں جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے اس کے لیے اتنی جگہ ہی بہتر ہے. توجہ دلائی ہماری شوق. اور پھر حضور نے صحابہ سے کہا تھا کہ تم نے دنیا میں اس طرح رہنا ہے جس طرح کوئی مسافر رہتا ہے. کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح وقت گزارنا جس طرح مسافر یا راہگیر وقت گزارتے. تو کبھی بھی کسی بندے نے کرائے کے مکان پہ پیسے نہیں خرچ کیے، وہ کہتا مجھے کیا مصیبت بنی ہے کرائے کے مکان پہ لگاؤں، میں اپنے مکان پہ لگاؤں گا، اپنا خریدوں گا تو لگاؤں گا. پردیس میں جو لوگ جاتے ہیں 30 سال رہتے ہیں پر کمبل بھی نہیں بدلتے، وہ کہتے ہیں یہ میرا گھر تو نہیں نا، میرا گھر تو پاکستان میں. حالانکہ یہاں آ کے وہ 10 دن رہتے ہیں پھر لوٹ جاتے ہیں، لیکن یہاں پیسہ خرچ کرتے.
اصل گھر سمجھتے ہیں کہ میرے وطن میں ہے، میرا اور آپ کا اصل گھر رب کریم نے جنت میں بنایا ہے۔ آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احوال شریفہ کو، سیرت مبارکہ کو آپ مطالعہ فرمائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنی طبیعت کے لحاظ سے ایک سخت مزاج آدمی تھے، جلالی تھے، اصول پسند تھے، لیکن کہتے ایک دن میں ملنے گیا سرکار کی بارگاہ میں تو حضور سو کے اٹھے تھے، تو کمر مبارک پر نا موٹے بانگ کی چارپائی کے نشان پڑے ہوئے تھے، موٹے بانگ کی چارپائی۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں رو پڑا اور بڑے خلوص کے ساتھ رو کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسرا اللہ کے دشمن ہیں اور وہ اتنی موج کرتے، مخملوں پہ سوتے، آرام دہ جگہ پہ، اور آپ اللہ کے حبیب ہو کے کہتے ہیں کہ میں نے رو کے کہا، تو جو ہے نا میری بات پر، وہ پہلے بڑے مخلص تھے اور مرد کے آنسو اکثر خالی سے ہوتے، تو کہا کہ رو کے میں نے عرض کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شاباشی نہیں دی، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تیری محبت قبول کرے، یہ نہیں فرمایا کہ تیرا پیار اپنی جگہ ٹھیک ہے، بلکہ نبی کریم نے آپ میں جس طرح بات سمجھانا چاہتا ہوں اس کو ذرا اس پہلو میں لینا، یہ نہیں فرمایا کہ عمر کوئی نہیں اللہ خیر کرے میں سکون میں، یہ بھی نہیں فرمایا۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دشمن بڑے آرام میں ہے اور آپ تکلیف میں ہے، تو حضور حضرت عمر سے کیا کہتے؟ سرکار فرماتے عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی بہت موج کر لیں اور آخرت میں ذلیل ہو جائے، اور ہم دنیا میں تھوڑی تکلیف برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا کر دے؟ فرمایا تم جو پسند کر رہے ہو اسے پسند نہ کرو، بلکہ آخرت کی نعمتوں کو پسند کرو۔ یہ باقاعدہ تربیت دی، یہ باقاعدہ شوق دیا، یہ باقاعدہ تیاری کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس دن کھڑا تھا جس دن شہداء احد کی تدفین کی جا رہی تھی، تو حال یہ تھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو جان، انہوں نے جب دیکھا نا کہ میرے بھائی حضرت امیر حمزہ کا سارا وجود کاٹ دیا گیا، تو وہ 2 کپڑے لے کے آئی کفن کے لیے، تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کو اس میں کفن دے دے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کفن دینے لگے تو ساتھ ہی حضرت مصعب ابن عمیر کی لاش مبارک پڑی تھی، وہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ سرکار فرمانے لگے پھپھو میرا دل نہیں مانتا کہ اپنے چچا کو تو 2 کپڑوں میں غسل دے دوں اور مصعب ابن عمیر کو ایسے ہی دفن کرتا ہے۔ تو وہ بھی کہنے لگی کہ حضور آپ اس طرح کریں، ایک کپڑا انہیں دے دیں اور ایک انہیں دے دیں۔ اب ایک کپڑا چھوٹا تھا ایک بڑا تھا، اللہ کے رسول نے بڑا کپڑا حضرت مصعب ابن عمیر کو دیا، چھوٹا کپڑا حضرت امیر حمزہ کو دیا، فرمایا میں ہم اس کے وارث ہیں، یہ ہمارے خاندان کا ہے تو ہم دوسروں کے لیے قربانی دیں گے، اثار کریں۔ لیکن وہ بڑا کپڑا دیا تو وہ بھی حضرت مصعب ابن عمیر کو پورا نہیں تھا، حضرت امیر حمزہ کو بھی پورا نہیں تھا۔ اگر سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے ہو جاتے تھے، پیر ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا، قربان جائے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے، اور حضور نے ایک فکرہ کہا تو ہماری سوچیں ہی بدل دی، فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو، انہیں دفن کرو، تم قبر پہ مٹی ڈال کے سائڈ پہ ہو جاؤ، اللہ ابھی انہیں جنت کا لباس عطا کر دے، بھی 1 منٹ کی بات ہے، انہیں جنت کا لباس ملے گا اور شاندار لباس ملے اور اعلیٰ لباس ملے گا، اور وہ ملے گا جو میرا رب اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ آخرت کی جو نعمتیں ہیں، جو شانیں ہیں، حضور نے انہیں بیان کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کے چہرے چمکیں گے، تو انبیاء پوچھیں گے یہ کون ہے، تو انہیں بتایا جائے گا یہ مدینے والے محبوب کے وہ غلام ہیں جو وضو کیا کرتے تھے، تو آج وہ جگہیں چمک رہی ہیں۔ قیامت ہمارے یہاں نا اطمینان قلب بھی نہیں، آپ یقین کریں کہ وہ کوئی بندہ بھی اگر ہمارا یہ ذہن بن جائے نا کہ دیوار کے اس پار میری جائیداد ہے، دریا کے اس پار، تو جتنی مرضی مشقت کرنی پڑے لوگ دریا پار کریں گے، میری اپنی جائیداد ہے، میرا گھر ہے، میرا بینک بیلنس ہے، میں نے جانے جدوجہد کرتے ہیں لوگ۔ لیکن اس پر ہم کیوں نہیں یقین رکھتے کہ قبر کے اندر اللہ نے میرے لیے باغ تیار کیا ہوا ہے، میرے لیے بڑی آسانیاں تیار کی ہوئی۔ صحابہ کو نا انشراح صدر حاصل ہو گیا تھا، انشراح صدر، دل گواہی دیتا تھا کہ واقعی نا ہمارے لیے جب احد کی جنگ ہو رہی تھی تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت انس بن مالک کے چچا ہیں،
تو جب کافروں نے یہ خبر اڑا دی کہ سرکار کو شہید کر دیا گیا تو صحابہ کے حوصلے کچھ پست ہوئے. تو حضرت انس بن نضر پتہ کیا کہتے تھے لوگوں سے؟ کہتے تھے پیچھے نہ جاؤ، تلواریں اٹھاؤ. اور آپ فرماتے تھے وہ جس جنت کی حضور نے ہمیں خوشخبری دی ہے نا، فرماتے تھے اللہ کی عزت کی قسم مجھے احد پہاڑ کے اندر سے اس جنت کی خوشبو دنیا میں ہی محسوس ہو رہی ہے. انشراح صدر ہو گیا تھا کہ آخرت میں اللہ نعمتیں دے گا. اور وہ چیزیں دیکھیں نا، جو آدمی سائیکل چلاتا ہے رات کو خواب میں بھی اسے، ہمارے ایک بزرگ ہیں انہوں نے بیان کیا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو جاگتے ہوئے 72 مرتبہ رسول کریم کی زیارت نصیب ہوئی. تو آپ تو خیر بڑے خوبصورت لوگ ہیں، آپ نے سبحان اللہ کہا ہے، پر جنہ کو اڑ کے ویکھے انہوں نے میں تکیا ہے، جنہ کو اڑیا ہے. یہ بھی ایک دور ہے اب کرامت پہ لوگ نا پر گھورتے ہیں. یہ کیسے جی؟ تو بڑی صاف سی بات ہے میرے بھائی، محدثین کو، علماء کو، بزرگوں کو وہ مخلص انہیں زیارت ہوتی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بندہ سائیکل چلائے، اگر رات کو خواب میں وہ سائیکل چلاتا ہے کہ نہیں؟ میں ادھر دیکھیں جی، میری بات سنیں. اور اگر وہ شخص دن میں کوئی کام کرے تو رات کو خواب میں بھی وہی کام کرتا ہے. تو یہ سارا دن رسول اللہ کی حدیث پڑھے اور نبی پاک کا دین پر آئے اور سیرت میں رہے، میری عمر مدینے دے ٹیبیاں دی تصویر بناؤندیاں گزر گئی. تو جو اپنا سارا وقت اسی میں بتاتا ہے نا، وہ مخلص اس کا نظریہ یہ ہو کہ میں محبوب کی باتیں کر رہا ہوں، تو یہ سارا دن محبوب کی باتیں کرتا ہے اور خواب میں بھی محبوب کی باتیں کرتا. تو اس میں رٹا ڈالنے کی تو بات ہی کوئی نہیں. تو انشراح صدر ہو، انہیں تو خواب بھی جنت کی آتے تھے، تو انہیں پتا تھا کہ ہم نے جنت میں جانا ہے. ہمارا مزاج نہیں، ہم کہتے ہیں وہ مر گئے تو سلسلہ ختم، کیونکہ ہم نے ساری سیاستی دنیا داری کے لیے کی ہوئی ہے. ہم نے سارا منصوبہ دنیا کے لیے ظاہر ہے جو ہم نے جمع کیا ہے، جس ماحول کے لیے جمع کیا، جب وہ ماحول ختم ہوا تو وہ کام بھی ختم ہوا. اللہ کے بندے تو بڑا خزانہ جمع کرتے تھے آخرت کے لیے، تیاری کر کے رکھتے تھے. تو پھر ظاہر ہے انہیں خواب بھی اسی کے آتے تھے.